آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو 438 دن سمندر میں گزارنے کے باوجود زندہ بچ نکلا۔ تصور کریں کہ آپ ایک چھوٹی سی کشتی میں سمندر میں ہوں اور راستہ بھٹک کر مہینوں کے لیے وہاں پھنس جائیں، تو پھر در حقیقت ان حالات میں زندگی کا امکان بہت کم ہوگا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ موت یقینی ہوتی جاتی ہے۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو سمندر میں 1 ماہ، 2 ماہ یا 3 ماہ نہیں بلکہ 13 ماہ تک اپنی چھوٹی سی کشتی میں بھٹکتا رہا اور بچنے میں کامیاب رہا؟ جی ہاں، یہ ایک حقیقی واقعہ ہے اور اس کا سامنا ایک ماہی گیر جوزف سلوڈر کو ہوا جو 438 دن تک سمندر میں بھٹکتا رہا۔ 17 نومبر 2012 کو جوزف سلوڈر اپنے ایک نوجوان ساتھی کے ساتھ مچھلیوں کے شکار کے لیے جنوبی ماسکو کے ایک گاؤں سے روانہ ہوا۔ یہ دونوں ماہی گیر سمندر میں 3 گھنٹے تک شکار کرنے کا منصوبہ بنا کر روانہ ہوئے تھے، مگر سمندر کے آغاز پر چند گھنٹوں بعد ہی طوفان کا سامنا ہوا جو 7 دن تک ان کی کشتی کو دھکیلتا رہا اور وہ اپنے راستے سے بھٹک گئے۔ 25 فٹ طویل اس کشتی میں توبان یا موٹر نہیں تھی، تو مشکلات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جوزف کی عمر اس وقت 35 سال تھی، جبکہ اس کا ناتجربہ کار ساتھی 22 سال کا تھا۔ دونوں کو طوفان کا علم پہلے سے تھا، مگر وہ اس سے بھی سخت موسم کا سامنا کر چکے تھے۔ جوزف کے مطابق طوفان مسئلہ نہیں تھا، در حقیقت مشکل یہ تھی کہ انجن نے جواب دے دیا تھا۔ سمندری لہریں بہت زیادہ تھیں اور ایک موقع پر جوزف کا دوست پانی میں گر گیا تھا اور جوزف نے اس کی جان سر کے بال کھینچ کر بچائی۔ انجن کے ساتھ ساتھ ان ماہی گیروں کو ریڈیو اور مچھلی پکڑنے کے آلات سے بھی محرومی کا بھی سامنا ہوا۔ کشتی پر کوئی کور نہیں تھا، بس ایک آئس باکس، ایک مچھلی رکھنے والا بڑا باکس اور ایک بالٹی ان کے پاس تھی۔ جب طوفان تھم گیا تو جوزف کو معلوم تھا کہ وہ ماسکو سے بہت دور جا چکے ہیں۔ وہ اپنے سروں پر طیاروں کو پرواز کرتے دیکھ رہے تھے، مگر مدد کا سگنل دینے کا کوئی سامان موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے سمندر میں پھنسی یہ کشتی نادید ہو گئی۔ جوزف نے بتایا، شروع میں تو ہم نے بھوک کے مارے سوچا کہ مر جائیں گے، پیاس نے ہمیں پریشان کیا ہوا تھا۔ طوفان کے بعد ہم اپنا پیشاب پینے پر مجبور ہو گئے۔ 1 ماہ بعد جا کر ہمیں کچھ پانی ملا جو بارش کا تھا۔ جوزف بچپن سے مچھلی کا شکار کرتا آ رہا تھا اور اس صلاحیت نے اسے اس کے ساتھی کو زندہ رکھا۔ اپنے آبائی ملک ایل سلوڈور میں جوزف نے سیکھا تھا کہ مچھلی کو بغیر کانٹے کے صرف ہاتھوں سے کیسے پکڑا جا سکتا ہے اور اس کی گہرائیوں میں مچھلی اس کے ہاتھوں سے پھسل جاتی تھی اور انگلیوں میں پھنسانا پڑتا تھا۔ مگر کچھ مچھلیاں کو پکڑنا کافی نہیں تھا، ان کے جسم پانی اور پروٹین کی کمی کا شکار ہو رہے تھے۔ بلکہ جوزف کو احساس ہوتا تھا کہ حلق سکڑ کر منہ کے قریب پہنچ گیا ہے۔ سورج کی شدید تپش ان کے جسموں کو جلا دیتی تھی اور آئس باکس کے نیچے چھپ کر کچھ بچت ہوتی تھی۔ سمندری پرندے ان کی کشتی کے ارد گرد جمع ہونے لگے اور وہ اس کو سمندر میں آرام کی ایک غیر متوقع جگہ تصور کرنے لگے۔ جب جوزف نے پہلی بار ایک پرندے کو پکڑا تو اس کا دوست خوف کے عالم میں یہ سب دیکھ رہا تھا، کیونکہ کسی زندہ مرغی کی طرح جوزف نے اس کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ ان پرندوں کے خون سے ان کو زندگی بچانے کا قیمتی سیال ملا تھا۔
جوزف کے مطابق ہم ان کے گلے کاٹ کر خون پی لیتے، جس سے حالات بہتر محسوس ہونے لگی۔ شدید بھوک کے باعث وہ ان کمزور پرندوں کا معدے کو چھوڑ کر ہر حصہ کھا لیتے تھے۔ در حقیقت سمندر میں موجود ہر چیز انہیں خوراک کا ذریعہ محسوس ہونے لگی۔ سمندری کچھوے، چھوٹی شارک، مچھلیاں اور سمندری کائی وغیرہ، مگر زیادہ تر کو خوراک سے محروم رہنا پڑتا، جیسے 3 دن میں 1 مچھلی یا 2 پرندے ان کے ہاتھ لگے۔ جوزف نے بتایا، میں نے اس طرح کے مراحل سے گزرنے والے معززین افراد سے سنا تھا کہ ان کے خود کو بچایا۔ میں نے خود سے کہا کہ مجھے بزدل نہیں بننا۔ میں بہت زیادہ دعائیں کرتا تھا اور میں نے خدا سے صبر کی دعا کی، مگر اس کے ساتھی کا صبر ختم ہو چکا تھا اور وہ بہت زیادہ روتا، اپنی ماں اور پسندیدہ غذا کو یاد کرتا۔ جوزف کے مطابق میں جس حد تک ہو سکتا تھا اس کی مدد کرتا۔ میں اسے دلاسا دیتا، میں اسے بتاتا کہ جلد ہمیں بچا لیا جائے گا، ہم جلد کسی جزیرے تک پہنچ جائیں گے، مگر کئی بار اس کا رویہ پرتشدد ہو جاتا اور چیخیں مارتا، ہم مرنے والے ہیں۔ جس دن اس کا دوست ہلاک ہوا، بارش ہو رہی تھی۔ دونوں ماہی گیر آئس باکس کے اندر موجود تھے اور دعا کر رہے تھے۔ اس موقع پر جوزف کا دوست اس کی ماں سے مل کر اسے بتائے کہ اس کا بیٹا اب خدا کے پاس ہے۔ جوزف نے بتایا، ہم نے الوداع کہا۔ وہ تکلیف میں نہیں تھا، بلکہ بہت پرسکون تھا۔ ساتھی کی موت کے بعد جوزف پر حسد کا غلبہ ہو گیا اور اس نے اپنے دوست کی لاش سمندر کی نظر کرنے کے بعد کئی روز تک خودکشی کا سوچا، مگر اسے ڈر تھا کہ ایسا کرنے پر اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ جوزف اپنے ساتھی سے 10 سال سے زیادہ عمر کا تھا اور اس کا ماننا تھا کہ وہ بچ جائے گا، جس کی وجہ کھلے سمندر کا اس کا تجربہ تھا، مگر وہ خدا پر یقین اور امید کو اہم ترین وجہ مانتا ہے۔ جوزف نے خوراک کی تلاش پر توجہ مرکوز کی اور سمندر میں تباہ کن ایام کے دوران بھی خدا سے دعا کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسے یاد ہے کہ متعدد مال بردار بحری جہاز اس کے پاس سے گزرے، مگر اسے علم نہیں تھا کہ یہ جہاز اصلی تھے یا اس کا خیال میں نے ان کو سگنل دیا، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھے لگتا کہ خدا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کون سی کشتی مجھے بچائے گی۔ آخرکار ایک کشتی نے انہیں نہیں بلکہ سرزمین نے جوزف کی زندگی کو بچایا۔ سمندر میں 438 دن گزارنے کے بعد اسے پہاڑیاں نظر آئیں اور اسے لگا کہ وہ بہت قریب ہے، جس کے بعد اس نے پانی میں چھلانگ لگائی اور اس طرح تیرنے لگا، جس کے بارے میں بعد میں علم ہوا کہ وہ مارشل آئی لینڈ کا حصہ تھا۔ جوزف نے بتایا کہ میں پہلے زمین تک پہنچا اور میری کشتی بعد میں میری لہروں کو محسوس کر رہا تھا۔ میں ریت کو محسوس کر رہا تھا اور میں نے ساحل کو محسوس کیا۔ میں اتنا خوش تھا کہ ریت پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مجھے فکر نہیں تھی کہ میں وہاں مر سکتا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ اب مجھے اپنی مرضی کے خلاف مزید مچھلی نہیں کھانی پڑے گی۔ جوزف نے ساحل کے قریب موجود بستی کے لوگوں سے رابطہ کیا، جہاں وہ 29 جنوری 2014 کو پہنچا تھا۔ اس بستی میں کوئی بھی اس کی زبان نہیں بولتا تھا اور وہ ہاتھوں کے اشاروں سے ان سے بات کرتا تھا۔ پھر وہاں اس کو راستے میں کچھ لوگوں نے ہسپتال پہنچایا۔ پھٹے پرانے کپڑے اور بکھرے بالوں کے ساتھ جوزف کشتی سے باہر نکلا تو اس کا سامنا کیمروں اور صحافیوں سے ہوا۔ جوزف نے خود کو ایسا قیدی قرار دیا جو رضاکارانہ طور پر 1 سال سے زیادہ عرصے تک قید میں رہا ہو، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان سے کس رویے میں بات کرے۔ وہ لوگوں سے ڈر رہا تھا۔ اتنے عرصے تک تنہا رہنے کے بعد مجھے بات کرنے کے لیے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اس حیران کن سفر کی داستاں اور جوزف کی تصویریں دنیا بھر میں پھیل گئی تھیں، اور جب اسے واپس
ایل سلوڈر کے طیارے پر روانہ کیا گیا تو صحافی اس کے قریب بیٹھے اس کی تصویریں کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جوزف کو پرواہ نہیں تھی کہ صحافیوں کو اس کی کہانی پر یقین ہے یا نہیں، تاہم سائنسدانوں نے بعد میں کہا کہ جوزف کا 6,000 میل طویل سفر ممکن ہے۔ بعد ازاں جوزف نے ایک صحافی جوناتھن کے تعاون کے ساتھ ایک کتاب 438 ڈیز کو شائع کروائی۔ اپنے ساتھی کا وعدہ پورا کرتے ہوئے اس نے ماسکو میں اس کی ماں سے ملاقات کی اور پھر ایل سلوڈر میں منتقل ہو گیا۔ اب وہ سمندر میں داخل ہونے کی ہمت بھی نہیں کرتا اور مچھلیاں نہیں پکڑتا۔ جوزف نے بتایا، میں خوف زدہ ہوں، اب بھی ایسی راتیں گزرتی ہیں جب میں سو نہیں پاتا، سمندر مجھے ڈراتا ہے۔